أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹرو ون نیوز اور آر کے ایس پروڈکشن کے اشتراک سے پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن نور سحر میں آپ کی ہوسٹ فائدہ کامران کی جانب سے السلام علیکم اور خوش آمدید. الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے آپ ہماری سحری ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں اور چاند رات تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ناظرین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیا اور لائیو فیڈ بیک بھی ہمارے ساتھ شامل کرتے رہتے ہیں، جو کہ ہم پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے میسیجز اور آپ کی فرمائشیں بھی. میرے ساتھ یہاں ذیشان بھی موجود ہیں. میں ذیشان کو بھی ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائزہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم. آج 26 رمضان المبارک ہے، یعنی اب 3 روزے اور رہ گئے جب رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کہ جب رمضان کی بزم سجتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو آپ کی اس بزم میں رحمتیں اور نعمتیں بکھیرتے ہیں. جیسے کہ آپ ہمیں دیکھنے والے فیڈ بیک دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری نعمتیں اور رحمتیں ہمارے مہمانوں کی شکل میں ہمارے سیٹ پر موجود ہوتی ہیں. اور ان تمام کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں اور وقت نکالنے کے بعد اپنی زندگی کا نچوڑ ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ زندگی میں کس طریقے سے وہ آگے بڑھے، کس طریقے سے زندگی میں چیزوں کو مینیج اور ٹیکل کرتے ہوئے وہ آگے چلے. زندگی کا بہترین نام فائزہ وہی ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں اگر گرتے ہیں، گر جاتے ہیں تو زندگی نہیں ہے. گرنا، سنبھلنا، سنبھل کر پھر گرنا اور گر کر پھر کھڑے ہونا، اس کو اصل زندگی کہتے ہیں. اور وہی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور زندگی کا نچوڑ ہم سے شیئر کرتے ہیں. اور صرف سے شیئر کرنے کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ اگر حالات کچھ غمگین ہیں یا ناساز ہیں تو صرف آپ کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ سب کے ساتھ موجود ہیں. ہر ایک اپنے ڈومین میں پرابلم فیس کر رہا ہوتا ہے، لیکن زندگی کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پرابلم سب سے بڑی ہے. اور اگر ہم نظر ڈالیں فلسطین کی جانب، ہمیں اپنی پرابلمس کچھ بھی نہیں لگتی کیونکہ وہاں پر کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں. جیسے کہ کل میں نے شیئر کیا تھا آپ سے کہ اب یہ عالم ہے کہ اتنی لاشیں موجود ہیں بچوں کی کہ اٹھانے تک کا ٹائم نہیں ہے. اور وہ جو پکچر وائرل ہو رہی ہے جس میں کتے نے بچے کو منہ میں اٹھایا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انتہا ہے اس وقت بربریت کی کہ ہم چپ ہیں. اور وہاں پر اسرائیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. تو امتحان کی گھڑی اب ہماری ہے، نہ صرف کسی اور کی، کیونکہ وہ شہید ہو کر آنکھیں یہاں بند ہوتی ہیں تو جنت میں آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، یہ آپ پہ منحصر ہے. اور بالکل جی، ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز جب ہوتا ہے تو فائزہ ہمارے مہمانوں کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتی ہوئی کہتے ہیں کہ رحمتوں کو زیادہ انٹیگریٹ نہیں کروانا چاہیے. جی فائزہ، کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ بالکل، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے علی اشرف قریشی صاحب سولوشن پاکستان کی طرف سے السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرے مہمان ہمارے محمد سلمان زرگران ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے تشریف لائیں. السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہیں عبد الغفار صاحب زرگران ویلفیئر ایسوسیشن سے، آپ بھی تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. اور میری دائیں جانب ہیں ذاکر مستانہ بھائی. السلام علیکم. کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے ڈائریکٹ ان کا نام لیا. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. اور آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں نور صحت. اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ دونوں کی ماشاءاللہ محنت، بہت شکریہ. بہت اچھا بولتے ہیں آپ. بہت شکریہ. اور میں دیکھتا ہوں اور کیا نام ہے ماشاءاللہ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی پتہ ہی نہیں چلا کہ 3
اچھا جی مائک مائک لگا ہوا. اچھا کوئی بات نہیں. اچھا جی جو باتیں میری نکل گئی میری خیال باتیں, کوئی بات نہیں, چلو دوبارہ کر لیں گے, گھر کی تعریف کر دیں. بات, گھر کی بات ہے یہ. تو بڑا اچھا لگا آپ کا نور سحر پروگرام اور جتنے بھی نشریات یہاں پہ ہوئی ماشاء اللہ, کیونکہ میرا جو کام ہے وہ تو کامیڈی سے ہے, ہنسانے سے ہے, اور وہ ہمیں آسان لگتا ہے, لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ اس میں بہت معلومات ملتی ہے, اور آپ کا انداز بہت اچھا دونوں کا ماشاء اللہ. بہت شکریہ. اور میں تو کہوں گا دونوں جوڑی جو ہے آپ دونوں کی ہے, تو آپ رمضان کے بعد بھی جو ہے ایسے پروگرام جو ہے وہ جاری رکھے. یہ روز ہو رہے ہیں, وہ ہفتے میں کم سے کم 1 یا 2 دفعہ ہونے چاہیے, تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. ذاکر بھائی کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی اگر سرپرستی رہی تو پھر تو انشاءاللہ فائزہ. بالکل, میں یہ کہنے والی تھی کہ یہ جو آپ کی حوصلہ افزائی اور یہ جو انکریجمنٹ ہے, یہ اچھے ورڈز ہیں, یہ بہت خون بڑھا دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ سینئر ہیں اور ایک ملک میں ایک نام رکھتے ہیں, ملک کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر لوگ آپ کو جانتے ہیں. تو اگر آپ کے منہ سے تعریف کے الفاظ نکل رہے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے لیے کسی صنعت سے کم نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, یقین کیجیے گا, مطلب ایسے میں بات کر لوں گا, لیکن وہاں آ کے نا میرے بس کی بات نہیں ہے مہمانوں سے بات کرنا. یہ مطلب آپ کے لیے بھی ذاکر بھائی یہ اب آپ کا بڑا پن ہے, بڑا پن ہے, کام ہوتا ہے بڑا الفاظوں کا چناؤ کرنا, ٹھیک ہے, پھر کس ٹاپک پر بات کرنی ہے. ہم نے تو ابھی آپ مجھے مائک دے دے, میں نے تو ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کر کے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ. لیکن پہلے مہمانوں سے بات ہو جائے پھر انشاءاللہ باتیں چلتی رہیں گی. یہ بھی بہت مشکل, اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا کام مشکل ہے, اور مجھے بیسیکلی ایسا لگتا ہے کہ یہ کام جو آپ کرتی ہیں تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. مطلب کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آنا, اور یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, کسی مسئلے میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی اس طرح کی چیز ہمارے نظروں کے سامنے آتی ہے, کوئی بھی کامیڈین, کامیڈی ایکٹر یا ذاکر بھائی کا کوئی کلپ آ جاتا ہے سامنے, تو ہم وہ بھول جاتے ہیں اپنی ٹینشن, اپنی پریشانی, اس اینزائٹی والی کیفیت سے نکل آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اور ایک دم مسکرا پڑتے ہیں, ہنس پڑتے ہیں. آپ دونوں نے فیملی کے ساتھ آنا, جنہوں نے ڈرامہ لگ رہا ہے آرٹ کونسل میں ہمارا عید ملو دل سے, جی, تو اس میں پرویز صدیقی ہیں, شکیل شاہ ہیں, پرویز اور شکیل صدیقی بھائی بھی ہیں, میں ہوں, اور اچھی کاسٹ کا ڈرامہ. تو آپ لوگ آئیے گا انشاءاللہ, 3 گھنٹے جو ہے نا آپ ہنسیں گے, یعنی خون بڑھا کے ہم وہاں سے اپنا واپس آئیں گے. جی بالکل, یہی والی بات ہے ذاکر بھائی کہ پھر ہم گیسٹ کی طرف جائیں گے کہ ہم جو ہے وہ غم میں شریک ہوتے ہیں. جیسے اگر فلسطین کی بات کریں, فائزہ کسی کی بھی ہم بات کریں, ہم غم میں شریک ہوتے ہیں. آپ غم سے نکالتے ہیں لوگوں کو, اس کا نام ہے ذاکر مستانہ. تو کہتے ہیں نا کہ اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں, وہ تو میں بھی نہیں بیان کروں گا, صرف میں رمضان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ آدمی پائلٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے, جب وہ پائلٹ بن جاتا ہے پھر وہ جہاز اڑاتا ہے. اسی طرح پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے, جب وہ پولیس والا بن جاتا ہے تو پھر وہ آتا ہے. یعنی ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو میں ایسے بیٹھا بس سوچ رہا تھا, نہ یہ میں نے کہیں بات پڑھی ہے, نہ میں نے کہیں سنی ہے, یہ میری اپنی ہی بات ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں جو ہم ٹریننگ کرتے ہیں, یعنی جھوٹ سے بچنا, بے ایمانی سے بچنا, اللہ کی راہ میں زیادہ ٹائم دینا, اور ہر برائی سے بچنا, تو یہ تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہو گئی ہماری. تو پھر ہم رمضان کا جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو جو ہم نے اس مہینے میں ٹریننگ لی ہے وہ ٹریننگ پہ ہم کام نہیں کرتے. پھر ہمیں رمضان کے بعد بھی جو ہے جو یہ چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. اور میں اپنی بات کر رہا تھا کہ میں ہر چیز سے ڈر رہا ہوں, ہر چیز سے کوئی بات نہ نکل جائے, اور کوئی مطلب دن میں رہتے ہوئے سارے کام ہو رہے, تو رمضان کے بعد بھی ہمیں ان چیز کا خیال کرنا چاہیے ہمیں. بالکل, رمضان جو ہے وہ رمضان ایک نمونہ ہے جو ہمیں مکمل ضابطہ حیات اسلام نے سکھایا ہے اس کا کہ آپ نے اس طرح چلنا ہے. تو اگر یہ مہینہ اچھی طرح گزار لیں, اپنے نفس پہ قابو پا لیں, تو میرے خیال سے آگے کے 11 مہینے ہم گزار سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. بالکل, ایسا کوئی مشکل کام نہیں. اور اب تو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے کہ جیسے دن قریب آتے ہیں تو وہ اب لگتا ہے اب تو 2 دن رہ گئے, 3 دن رہ گئے, تو پریشانی بڑھ جاتی ہے. بالکل, کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ ہو گیا ہے, اور اب ایک اداسی سی ہے کہ رمضان چلا جائے گا. بالکل ایسے ہی گا. میں اپنے گیسٹ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. علی اشرف قریشی صاحب, میں چاہوں گی آئی سولوشن پاکستان کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, بیسکلی ہمارا جو ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں آئی سولوشن پاکستان موبائل فون شاپ ہے ہماری. جی, اور یہ الحمدللہ ہم 2010 میں کراچی میں ہم نے کام سٹارٹ کیا الحمدللہ اسٹار سٹی مال سے نا. اچھا. اور اب ہمارا ایک آؤٹ لیٹ اور بھی گلستان جوہر میں. اچھا. اس میں موبائل فون کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بلکہ اس میں ہم کام کر رہے ہیں
ریپیئرنگ بھی ہمارے پاس الحمد للہ اویلیبل ہے, ایسیسریز بھی اویلیبل ہیں. تو جتنے برانڈیڈ فون ہیں, آئی فون ہے, سیمسنگ ہے اور اینڈرائڈ فون جتنے پاکستان میں ماڈل آتے ہیں تو سب الحمد للہ ہول سیل میں کام کر رہے ہیں. اور کوشش کریں کہ اچھی چیزیں پرووائڈ کریں مارکیٹ میں تاکہ اسٹیبلٹی آئے اور لوگوں کا ایک رجحان بڑھے کہ یار اگر آپ کو چیز باکس پیک چیز چاہیے اور اچھے آپ کو ایسی چاہیے جو آپ کے لیے قابل استعمال رہے تو ہماری شاپ وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. صحیح, یعنی کہ اگر کسی کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ ڈسکاؤنٹ تو خیر نہیں کہہ سکتے ڈسکاؤنٹ, کیونکہ اچھی چیز ڈسکاؤنٹ نہیں ملتی. اچھا, آپ کو اچھی چیز چاہیے تو اچھے ریٹ دینے پڑیں گے اس کے. صحیح, چلیں اس وقت ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بتانا چاہوں گی تلاوت جو ہمارے بھائی کر رہے تھے, شاہد دیاور اشرفی صاحب خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے اور ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. جی ناظرین, تو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنی سحری ٹرانسمیشن نور سحر میں, جو کہ آرکیس پروڈکشن کی جانب سے یکم رمضان المبارک سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. اور یہاں میں اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہم یہ سحری ٹرانسمیشن لائیو آپ تک پہنچا سکتے. ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگل, جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی آن لائن ارننگ کمپنی ہے. ان سے جڑ کر آپ ماہانہ لاکھوں روپے آن لائن گھر بیٹھے کما سکتے ہیں. اور وہ کیسے کہ ان کی ویب سائٹ ایڈریس اور انسٹاگرام آئی ڈی اور نمبرز آپ کو ہمارے اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. آپ وہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پاور ایگل کی ٹیم سے جوائن ہو سکتے ہیں. ان کے ساتھ ہیں ایکوا الیکٹرک, الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ, ہب آف پراپرٹی, اسپیشل ٹی بائی اسپیکٹکو, حیا نور, موف فارما, روح افزا, جاوید پبلشرز, نیو ٹاؤن ڈیری اور دی گریسفل گرامر ہائی اسکول. اور بات کریں اگر آج کے وارڈروب کی, تو آج کا وارڈروب ہمیں الپائن بوتکس کی جانب سے بھیجا گیا ہے. تو تمام ہی اسپانسرز کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. میں یہاں اپنے گیسٹ کی جانب جاؤں گی, علی اشرف قریشی صاحب یہاں موجود ہیں. میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی اور کیا کیا سروسز ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے. جی بالکل, ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ریپیئرنگ کا بتایا کہ ریپیئرنگ بھی کام چل رہا ہے الحمد للہ, اور ایسیز کا بھی کام ہے الحمد للہ. ہم نے ایک آؤٹ لیٹ اور بھی اپنا کیا گلشن اقبال میں بھی, کیونکہ روڈ ایسے ہیں کراچی کے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں, تو ہم نے گلشن اقبال کے سائڈ سے لیے ہم نے گلشن جوہر میں اپنی برانچ کھولی ہے, ہم نے اس سے 1 سال ہو گیا اس کو بھی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے, آپ بہت مطلب آپ کو آرڈر پلیس کرنا ہے تو آپ گھر بیٹھے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. اچھا, نہیں کوئی فون چاہیے اگر آپ کو بہت ارجنٹ ہے تو ہم انشاءاللہ COD سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, تو آپ گھر بیٹھے آرڈر کریں انشاءاللہ اور گھر پہ فون مل جائے گا. اس کے علاوہ ریپیئرنگ سولوشن بھی ہے, یا آپ ڈور اسٹیپ پہ ہمیں ہمارا رائڈر فون پک کرے گا آپ سے, اور فون پک کرنے کا آپ کا فون ریپیئر کرا کے پرابلم فکس کر کے انشاءاللہ دوبارہ ڈیلیور کر دیں گے. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فون خراب چل رہا ہوتا ہے, جیسے کہ میرا فون ہے بٹ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک تو. اور اس کے علاوہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں اگر آپ کو الیکٹرانک گیجٹس میں کوئی چیز چاہیے جو پاکستان میں نہ مل رہی ہو, ہم سے رابطہ کر منگوا سکتے ہیں. ابھی ہم نے ویژن پرو 2 منگوائے الحمد للہ اسٹاک میں, ایپل کے جو بھی ویژن پرو 2 ہیں. جی جی, تو ایپل کے جتنے پروڈکٹس ہیں, چاہے وہ گیجٹس ہوں, چاہے وہ میک بکس ہوں, چاہے وہ موبائل فونس ہوں, تو وہ بالکل ہماری شاپ سے آ کے لے سکتے ہیں. اچھا, ہماری فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہیں, آئی سولوشنز پاکستان کے نام سے فیس بک پیج ہے ہمارا, انسٹا بھی ہے اور فیس بک پہ بھی, تو اس کو لائک کر کے چیزیں لے سکتے ہیں. بالکل زبردست صحیح, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آن لائن سروس ہے, یہ سب سے اچھی چیز مجھے لگی, کیونکہ ان کاموں کے لیے بڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے کہ آپ جائیں ریپیئر کروائیں پھر دوبارہ جائیں, تو یہ تو بہت آپ کی قابل ستائش. کیونکہ پارکنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے صدر میں اور بہت پورے کراچی میں. جی ایسا ہی ہے, تو لوگ بہت زیادہ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھے کام ہو جائیں. ایسا بھی ہے, تو الحمد للہ ہم نے اس پہ کام کیا الحمد للہ, تو اس پہ الحمد للہ کافی اچھا رسپانس بھی ہے لوگوں کا. زبردست. جی انشاءاللہ کنٹینیو کر رہے ہیں انشاءاللہ. محمد سلمان صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی, زرگران ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے تشریف لائے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو لوگ سونے کے زیورات بنواتے ہیں, یعنی کہ سونار جو ہیں, ان پہ اعتبار نہیں کر پاتے, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اصل کثیر تعداد جو ہے وہ تو اچھے سوناروں کی ہے, مگر چند لوگوں کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, اس سے ساری سونار برادری بدنام ہوتی ہے. جی, کراچی میں یا پاکستان میں چیکنگ بیلنس جو ہے نہیں ہے, کوالٹی کنٹرول نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں ہے جس طریقے سے سونے کو کہا جائے. اور اس پہ زرگرہ ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے بہت کام کر رہی ہے, جعلی مہروں کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہے, بتا رہی ہے کہ جی آپ ہم سے رابطہ کریں, اگر کہیں آپ کو صحیح سونا نہیں ملتا تو زرگرہ ویلفیئر ایسوسیشن کے دفتر میں آئیں, ہمیں کمپلین کریں, اور اس پہ ہم جو ہے آواز اٹھاتے ہیں, بتاتے بھی ہیں لوگوں کو, اویئرنیس بھی دیتے ہیں عوامی سطح پہ. تو اس سارے پروسیس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس سارے پروسیس میں ہماری 32 رکنی کمیٹی ہے جس میں تمام عہدیداران ہیں, مگر ہم شرعی طور پہ بھی, دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی دونوں طریقے سے محنت کر رہے ہیں. اس میں لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, اخباروں میں بھی دیتے ہیں, پبلیکیشن بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں, اور جو غلط کاموں میں سونار
انوالو ہیں ان کو بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے باز رہیں. صحیح. جو کہیں جو بیچیں وہ ہونا چاہیے. اچھا لیکن اگر فرض کریں میں نے خرید لیا اور سونا غلط نکل آیا, پھر میں آپ کے پاس لے کر آیا, ٹھیک ہے, آپ نے رپورٹ بھی تیار کر لی, سب کچھ ہو گیا, کیا وہ سنار مانے گا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ بندہ سونا بدل کر لے کر آیا, میری مہر جب تھی؟ بھی سنار سے لیں تو اس میں جس کیرٹ کا آپ گولڈ لے رہے ہیں, جو پیمنٹ دے رہے ہیں, اس کا اس دن کا بھاؤ, ٹھیک ہے, اور جو کوالٹی کنٹرول کی جو مہر ہے جس میں 21 کیرٹ میں دیا ہے آپ کو اس نے 22 کیرٹ میں دیا, وہ آپ اس سے رائٹنگ میں لے لیں, پھر ایسوسیشن انشاءاللہ العظیم آپ کو پورا معاوضہ دلوائی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ واقعی میں مارکیٹ میں فائزہ ایسے لوگ آئے ہیں کہ 24 کیرٹ سونا وہ 224 لگا دیتے ہیں, تو مسئلہ یہ بہت زیادہ ہے کہ کیرٹس کا بہت زیادہ پرابلم آیا, کیونکہ ایک واقعہ تھا. تو اسی حساب سے پہلے میں عبدالغفار بھائی سے پوچھوں گا کہ پاکستان میں سب سے بڑی جو صرافہ مارکیٹ ہے وہ کہاں پر موجود ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے کاروبار کی؟ پاکستان کی جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ صدر ہے. صحیح. بڑی مارکیٹ ہے صدر. نہیں تو اس وقت کام کی کیا, اگر ہم صورتحال اچھی ہے بری ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ ڈالر کے, ٹھیک, کام اتنا ہے نہیں, دکاندار کاریگر دوسرے فیلڈوں میں چلے گئے. صحیح, یہ وجہ ہے. تو اگر جیسے فرض کریں آپ کے پاس آپ کا کاریگر ہے کوئی, وہ دوسری فیلڈ میں چلا گیا اور آپ کو آرڈر پلیس ہوتا ہے, کیونکہ شادیوں میں کچھ نہ کچھ تو زیورات بن رہے ہوتے ہیں, 25% تو بن ہی رہے ہیں. ہاں نہیں, اگر فرض کریں آپ نے 1 تولے کا سیٹ رکھا ہوا ہے تو اس کو منیمائل کروا کر 8-9 گرام میں لوگ لے جاتے ہیں سیٹ بنوا کے. جب 8-9 گرام آئے گا تو اس میں میکنگ اور سب چیزیں ڈفرینٹ ہوگی, تو اس میں پھر آپ کیسے مینیج کریں گے کہ آپ کا بندہ اگر چلا گیا؟ تقریباً سارے تو نہیں چلے گئے, کچھ کاریگر ہیں لیکن کم ہو گئے کاریگر, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے کام اتنا ہے نہیں. ٹھیک ہے, جتنا کام ہے اتنے ہم نے کاریگر رکھے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو جو کام آتے ہیں انشاءاللہ بنا دیتے ہیں اسے. ٹھیک 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 ہے. اور ساتھ ساتھ یہ چیز, ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اب میں نے جو دیکھا ہے ٹی وی پر وہ رجحان ہے کہ سونا بیچا زیادہ جا رہا ہے نسبتاً خریدنے کے, تو پھر اس کو اگر آپ خریدتے ہیں تو پھر کیا گلا کر رکھتے ہیں سونا, یا اس کو ری پالش کر کے اس کو دوبارہ اسے گلا کے 24 کیرٹ میں لے کے آئے تھے اس سونے کو نا, یہ اس کے صحیح. اچھا جی فائدہ. اچھا میرے ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ یہ جو جعلی مہروں کا سنتے ہیں ہم کہ یہ اتنا ایزیلی کیسے پاسبل ہے, کیسے لگ جاتا ہے؟ اصل میں لوگ حکومتی سرپرستی نہیں ہے. اگر چیکنگ بیلنس ہو, جیسے دنیا میں بلدیہ کا نظام ہے, جی, گولڈ کی دکانوں پہ جا کے چیک کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیوں بیچ رہے ہو, یا اس طریقے سے پھر اس پہ فائن ہوتے ہیں, ان کو سیل کر دیا جاتا ہے, ان پہ پنشمنٹ لگتی ہے. تو وہ ہمارے یہاں کچھ ایسا نہیں ہے. اور اچھے بھی لوگ ہیں جن کے یہاں معیاری زیورات بکتے ہیں پاکستان میں, مگر کثیر تعداد جو ہے, اب جو لوگوں کی جو ہے زیادہ تر تعداد ایسی آ گئی ہے کہ جو وہ ہوتا کچھ ہے بتاتے کچھ ہے. تو اس پہ جو ہے زرگرہ ویلفیئر ایسوسیشن لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتی ہے, ہم جو ہے پبلیکیشن بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں لوگوں کو, اور جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا سدباب بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کے پیسے دیں. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسا نظام نہیں کہ یہ جعلی مہریں بننا ہی بند ہو جائیں یا لگنے سے پہلے معلوم ہو جائے؟ اس میں ایک مافیا ہے, یہ ایک پورا جو ہے ایک مافیا ہے, اور جو ہر شعبے میں, ہر ادارے میں, ہر طریقے سے ہی ہے. جی, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی وہ ایسا ہے. تو مجھے تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی اس شعبے میں کالی بھیڑیں ہیں, وہ ہیں, تو ہمارے میں بھی اس شعبے میں کالی بھیڑیں ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ, تعداد زیادہ ہے جی جی اچھے لوگوں کی, مگر کالی بھیڑیں ہیں. مجھے خود بھی یہ کوشچن کر کے ہنسی آ رہی ہے, اس لیے کہ اگر وہ جو جعلی مہریں جو بنتی ہیں, اگر ایڈریس پتہ ہے تو بتا دیں. نہیں, مجھے خود ہنسی آئی یہ بات کوشچن کرنے کے بعد, اس لیے کہ جس طرح سگریٹ کے باکس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ منہ کے کینسر کا سبب بنتا ہے, بٹ پھر بھی سگریٹس بن رہی ہیں اور لوگ پی رہے ہیں. بالکل ایسے ہی اپنے کام میں, مطلب یہ کہ کوئی بھی ہم اپنے کام میں جب تک ہم خود ایمانداری نہیں لائیں گے, خدا کی قسم ایمانداری میں بڑا فائدہ ہے. اچھا میں کوئی سودا بیچتا نہیں ہوں اور خریدتا نہیں ہوں. ہمارا کام ہے, آپ نے ہمیں بلایا, آپ کے پاس گئے, آپ کو انٹرٹین کرنا ہے, ہم نے یہ وہ. ہمارے ایک دوست ہیں, بلکہ یہاں پہ وہ اسپانسر بھی ہیں, ہربل تازہ چائے, شکیل جان بھائی. وہ مجھے کہنے لگے یار ٹھیک ہے آپ ایکٹر ہیں, کامیڈین ہیں, زندگی کا مقصد کیا ہے آپ کا, مقصد اس کے علاوہ مقصد کیا؟ میں اپنا کام کرتا ہوں. کہنے لگے, میں نے کہا شکیل جان بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یار ایک آدمی کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو آدمی جو کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنے اس کام میں ایمانداری لاؤ, بالکل اپنے کام میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ یقین کیجئے گا, کبھی ایسا ہوتا ہے کسی فنکشن میں جاتا ہوں, آدھا گھنٹہ سوا گھنٹہ پرفارمنس کی, دیکھا تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے بندے,
پاؤں میں پسینہ آنا شروع ہو گیا کہ یار میں تو اتنا زور لگا رہا ہوں کوئی بھی نہیں ہنس رہا, وجہ کیا ہے. ہم اترے اسٹیج سے, اس نے پیسے بھی دے دیے, پیسے بھی ہماری جیب میں آ گئے. اب میں واپس آتا ہوں تو یقین کیجیے گا وہ پیسے مجھے برے لگ رہے ہوتے ہیں, اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یا میں یہاں پہ ریپیٹ تھا, کیا یہ مجھے پہلے سن چکے ہیں, یا جو حلیم چل گئی تھی پروگرام کے دوران وہ کوئی گڑبڑ ہو گئی, یا جو کوئی باجے والے بیچ میں آ گئے تھے, یار کیوں نہیں ہوا. ہاں وہاں مزہ آتا ہے جب ہم جاتے ہیں کسی شو میں اور رجا دیتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے. بالکل بالکل, جو آپ سے ہوگی عید پہ بات. اچھا یہ بھی مطلب ان میں بھی بڑا فن ہے. اور نہیں ویسے اس کا جواب میں بھی دیتا کہ میں دنیا سے چاہ پین آیا سی, تو میں چاہ پین آیا سا, مقصد ہے ہی سی میرا دنیا سے. بس کوئی وہ آپ جب رکھیں گے نا اپنا عید کا شو انشاءاللہ, تو اس میں بلاتے ہیں پرویز صدیقی کو بھی, اور تھوڑا سا پھر اس میں انشاءاللہ ساری بات یہ تھی کہ اپنے کام میں ہر آدمی کو نا ایماندار ہونا چاہیے. وہ کیا ہے, جون ایلیا صاحب کا ایک شعر میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہم دیانتدار, ذہین, خوبصورت سب کچھ ہے, آخر مر جائیں گے. تو وہ پھر میں نے دوبارہ پڑھا. ہاں یار ایسا تو کچھ کر جاؤ کہ بندہ دیکھیں کہ کوئی تیاری تو ہونی چاہیے انسان کے پاس. ہم باہر ملک جاتے ہیں, پاسپورٹ جمع کرتے ہیں, فلانا یار یہ پیپر نہ مانگ لے, یہ پیپر نہ مانگ لے, یہ پیپر نہ مانگ لے. وہاں تو بھائی مطلب بس اللہ ہی ہے. اور چلیں میری بات ایک بات آپ سے میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ ایمانداری آپ کے ہی شعبے میں ہنسانے والے میں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں, آپ کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے ہیں. یہ بات میں آپ کو بولوں کہ آپ کا جتنا ایماندار شعبہ ہے, آپ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے پنچ لائن کبھی بھی ایسی دی ہو جو کہ بڑے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے لیے سننے ناقابل برداشت ہو. ہمیشہ آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ دادا بھی سن رہے ہیں, دادی بھی سن رہی ہے, ایون 2 سال کا بچہ بھی سن رہا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ ایمانداری ہے. مجھے بڑے بڑے جگہوں میں گیا ہوں, سارے مولانا مولوی بیٹھے ہیں سارے ماشاءاللہ, تو ہم نے وہاں بھی میں نے بلایا, ہم نے ان کو انٹرٹین کیا. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کی دل آزاری کر کے, کسی کے فیس پہ بات کر کے کہ کوئی کالا ہے, موٹا ہے, یہ ہے وہ, نہ ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے کہ آپ پھر تو فائدہ نہیں ہے نا. تو سر بہت شکریہ آپ نے یہ بات کیا. ہاں جی, اب ہم آتے ہیں دوبارہ بھائی کی طرف. جی تو اگر ہم بات کریں موبائل کی فائدہ, ایک سوال میرا, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ نے ڈور ٹو ڈور موبائل جو ہے وہ سروس شروع کر دی. اکثر موبائل جب صحیح کروانے جاؤ تو سم ٹیڑھی لگی ہوتی ہے, اس کو سیدھا لگانے میں کہتے ہیں اس میں تو یہ فالٹ آ گیا, یہ تو 4 گھنٹے کا کام ہے, تھوڑی دیر بعد آپ سم چینج کر کے. تو آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں؟ آپ کی بات نہیں کر رہا میں, محلے والوں کی بات. جیسے بتایا نا کہ حضرت نے بھی کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا اس سمے ایسا کام کرنے کے بعد. تو کوشش یہ کہ جو چیز, جو مقصد ہو نا, جو فون کا جو فالٹ ہے ہم اس کو ڈائگنوز کر کے وہ پراپر وہی اسی کاز بتانا, تاکہ کسٹمر کا ایک ٹرسٹ لیول بھی ایسا ہونا چاہیے. میں سمجھ جا کے ٹائم کی بات بالکل ٹائم گین کرنے کے لیے, اور اتنا ایکسٹینڈ ٹائم لگے گا تو شارٹ ڈیوریشن میں کام ہو جائے. اور ہماری شاپ کا نام ہے ون روف سولوشن. تو کسٹمر ادھر فون بھی ہم سے پرچیز کرے گا, ایل سی وہیں سے لگائے گا, فون ریپیئر وہیں سے کرائے گا, تو ساری چیزیں ون نیو سولوشن میں آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور سب سے اچھی بات فائدہ گھر سے پک ہوگا, گھر پہ ڈراپ ہوگا, اور سیکورٹی سروس ہے, آپ کو وہیں پہ فون چیک کر کے آپ پیسے دینے, آپ نے آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. صحیح جی بالکل, فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور اس سے ایک اور فائدہ بھی ہے کہ کوئی بھائی آ جاتا ہے کہ آپ نے صحیح کرا دیا, میرا بھی حصہ ہے, تو پھر وہ آپ کے جانے, آپ کے کام جانے. میں وہی پوچھنے والی تھی کہ کبھی کوئی ایسا برا اتفاق ہوا ہے؟ بہت سارے اتفاقات ہوئے ہیں. ٹھیک. اور اس میں افسر ہمارا یہ بتایا جیسے بھی حضرت نے کہ ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے. اس وجہ سے بہت مشکل ہوتی ہے آن لائن کام کرنے والوں کو کہ ہم بالکل اپنے آپ کو نا اکیلا فیل کرتے ہیں. اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بالکل کنٹرول ہے, جیسے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو بہت انڈر کنٹرولڈ ہیں, وہاں بھی ایسے حادثہ ہو جائیں, پھر وہاں پہ بالکل رسپانس نہیں ملتا, ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا فرض کریں اگر میں نے آپ کو موبائل دیا, موبائل سنیچ ہو گیا, کیونکہ آپ کی ڈور ٹو ڈور سروس ہے, تو پھر اس کے رسپانسبل آپ ہوں گے یا میں ہی ہوں گا؟ جب تک آپ کے پاس نہیں آیا تو ہم رسپانسبل ہیں نا. ٹھیک. آپ کے پاس آنے کے بعد ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. اوکے جی, ہاں بالکل ایسے ذاکر بھائی بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے اور پھر مزید بات کریں گے, کیونکہ بڑی زبردست سی محفل یہاں پر جمی بھی ہے, تو اس کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, تو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ساری ٹرانسمیشن نور سحر میں. اور میں محمد سلمان صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں سناروں کی ٹوٹل کتنی یونین ہے, اس بارے میں ہمیں بتائیں, اور وہ یونینز کس طرح کام کر رہی ہیں؟ پاکستان میں کم سے کم 400 سے زائد یونین ہے. اچھا. اور ان میں سے زیادہ تر انرجسٹرڈ ہیں. انرجسٹرڈ. اور ان کے جو کام کیا ہمیں نہیں پتہ, مگر ہم جو ہے
رجسٹر ہونے کے ساتھ بھی اور سناروں کے لیے فلاح بہبود کے لیے بہت کام کر رہی ہے زرگرہ ویلفیئر ایسوسیشن. زیادہ تر جو ہے لوگ ان کی یونینوں کا کیا سلسلہ ہے کیا ہے, ہم ہر آواز اٹھاتے ہیں, روٹوں پہ بھی آتے ہیں, ویسے بھی بات کرتے ہیں, سمجھاتے بھی ہیں لوگوں کو. 400 سے زائد پورے پاکستان میں یونینز ہیں, مگر وہ زیادہ تر کنٹھے یا اس طریقے کے معاملات میں الجھے میں. اور سناروں کی فلاح بہبود کے لیے کوئی الاؤنس نہیں ہے, کوئی پیکیج نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے. جو کاریگر طبقہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے, جیسے انہوں نے بھائی نے کہا کہ وہی لوگ چلے گئے اس فیلڈ کو چھوڑ کے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی اور کچھ کر رہا ہے, کوئی چپس بیچ رہا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے, جس طریقے سے ان کے ذرائع وسائل ہیں. تو بہت پستگی کا جو ہے شکار ہے طبقہ, سنار طبقہ جو ہے. اور جو دکاندار حضرات ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں, مگر کوئی چیکنگ بیلنس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کاریگر حضرات کو کون سے ایسے اسپیسیفک مشکلات ہیں جن کا سامنا ہے کہ آپ ون ورڈ میں کہہ سکیں کہ سب سے پہلے یہ ایشو سالو ہونا چاہیے؟ سب سے بڑی ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں. اس جیسے ابھی گورنمنٹ اپنی تنخواہیں بڑھاتی ہے لوگوں کے, ان لوگ اس میں کوئی چیکنگ بیلنس نہیں ہے نا. کوئی کاریگر کو جو آج سے 20 سال پہلے تنخواہ دی جاتی تھی وہی آج دی جاتی ہے. اس عرصے میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اب وہ اس مہنگائی سے اس تنخواہ پہ لڑ نہیں سکتے, وہ بالکل نہیں لڑ سکتے. تو اس وقت ان کے بہت 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 معاشی حالات خراب ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں. اور ہم اس کے لیے بات کرتے ہیں, لوگوں کو اللہ کا خوف بھی دلاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ان کی تنخواہوں کا خیال رکھیں, ان کو بونس دیں. ایسا بونس یہ چیزیں کوئی گنتی میں نہیں ہے. اچھا, لیکن اگر کوئی میڈیکل کا ایشو آتا ہے تو زرگران ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے وہ پھر ان کو میڈیکل پرووائڈ کرتی ہے یا کچھ ایسا؟ زرگران ویلفیئر ایسوسیشن اپنی طاقت کے حساب سے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو جہاں تک کر سکتی ہے وہاں کرتی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے زبردست. کیونکہ ہم جو ہے فنڈنگ نہیں کرتے ہیں, ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عبدالغفار صاحب سے میں کوشچن کرنا چاہوں گی کہ زیورات بنانے والے جو کاریگر ہیں ان کے لیے جتنی بھی آپ نے بتایا کہ 400 سے زائد یونین ہیں, ایسوسیشنز ہیں, سب سے زیادہ کون سی یونین جو ہے وہ آواز اٹھاتی ہے؟ سب میں زیادہ جو آواز اٹھاتی ہے وہ زرگرہ ویلفیئر ایسوسیشن ہے. اچھا جی. کس طرح آپ لوگ اپنی بات پہنچاتے ہیں آگے, مسائل کا سولوشن کس طرح؟ مطلب آپ کوئی ان کے ساتھ جا کے جہاں وہ کام کریں ان کے لیے جا کے بات کرتے ہیں, یا آپ ایک پروٹیسٹ کا کچھ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک جگہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, اس طریقے سے کچھ کرتے ہیں, یا آن لائن آ کر آپ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں؟ بتائیں سلمان بھائی. ہم سناروں کے جو بیسک مسئلے ہیں سلمان بھائی بتائیں گے, اچھا ایکسپلین کریں. جو جیسے مال چھن جاتا ہے, چوری ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے جو ہے لوگ جو ہے تھانے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, کورٹ کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, کیونکہ یہاں تو جس کا مال ہے وہی بیچارہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو زرگرہ ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے ان کو لیگل ایڈوائزر کے طور پہ جو ہے ان کو معلومات دیتی ہے, ان کے ساتھ جو ہے قانونی چارہ جوئی میں ان کا ساتھ دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو بھی وسائل ذرائع ہیں اپنی طاقت کے حساب سے اپنی فنڈنگ کر کے, اگر کسی کی کوئی مدد ہے یا کوئی ہے تو آپس میں ہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ترقی بھی وہیں دیتا ہے جب کسی کا دکھ آپ سمجھتے ہیں, اور یہی والی چیزیں, یہی والی باتیں ہوتی ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو خدمت خلق کیجیے, اللہ تعالیٰ راستے آسان کرنا شروع کر دے گا. اسی کے ساتھ علی اشرف قریشی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا بھی مال ایک ایک کر کے تو آپ منگاتے نہیں ہوں گے, کھیپ میں آتا ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ چھپا کے کیوں منگواتے ہیں, کھلے عام کیوں نہیں منگواتے؟ بھائی یہی ہمارا بہت بڑا ڈرا بیک ہے, کیونکہ اصل ہمارے پاس سسٹم موجود نہیں ہے. جب سے کام اسٹارٹ کیا, مطلب جب سے آپ کہیں گے نا آپ کو مال چاہیے, بولے بھائی کھیپیا, آپ کو بھی چھپا کے منگواتے ہیں؟ نہیں بتا رہا ہوں میں, ایک ہمارا پاس جو ڈرا بیک ہے اس پہ اگر کام کریں گے نا ہم, تمہارے لیے بہت آسانی ہے. دنیا ٹیکنالوجی جا رہی نا, پے پال ہے, امیزون ہے, ہمارے یہاں پہ ایسی کوئی ترتیب ہے ہی نہیں. صحیح. جو یہاں پہ آنے کی کوشش کرتا ہے, جیسے ایپل کچھ 2018 میں عمران خان دور میں آنے والا تھا, ایپل تھا, امیزون آنے والا تھا, پے پال آنے والا تھا, اس سے موو کر گئے, میڈ انڈیا چلے گئے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں 400 گز زمین چاہیے, وہ 400 ایکڑ زمین دیں گے, بولے اس میں 2 سال لگ جائیں گے, وہ 2 سال کے آپ کو 2 دن میں کام کر دیں گے. تو اصل میں پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. مطلب اسمگلنگ تو بہت, جو تاجر صاحب لیبل لگایا نا بیسکلی وہ اسمگلنگ کا لیبل لگایا. صحیح. کیوں لگایا؟ کیونکہ ہمارے پاس سسٹم موجود نہیں ہے. صحیح. آتا بھائی سی ہے, بائی ایئرپورٹ ہے, اور وہاں موجود کون لوگ, ہمارے ادارے موجود ہیں, ان کے سامنے سب چیزیں آتی ہیں. وہاں پہ کس طرح پروسیس ہے, جب سے پاکستان بنا جب سے یہ پروسیس چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ نظام ماڈیفائڈ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے مین جو بیسک ایشو جو ہے نا بیسکلی وہ آنے کے بعد جو معاملات ہیں, اب جیسے فار ایگزامپل یہ فون منگواتے ہیں ہم, 1.5 لاکھ کا فون ہے, اور اس پہ جو کسٹم ڈیوٹی چارج کرے گا وہ اس پہ چارج کرے گا
100%. صحیح. 1.5 لاکھ کا 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ کا 1.5 لاکھ. یا 15 Pro Max پرچیز کریں گے آپ 3,50,000 کا, اس پہ 1,56,000 ڈیوٹی ہے. تو اگر ڈیوٹی ماڈیفائڈ ہو جائے تو بہت سارے ایسے راستے ہیں, بہت سارے ایسے کھل سکتے ہیں, ڈیوٹی اماؤنٹ بڑھ سکتی ہے, FDI کو اچھا ایک ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے, پاکستان کا یہ بہت بنیاد بیک بون بن سکتی چیز ہے. ویسے ایک چیز میں نے موبائلز میں دیکھی کہ فائزہ موبائل تو ہر بچے کی ضرورت ہے پوری دنیا میں. اگر آپ جائیں تو ضروری نہیں کہ آپ ایپل موبائل کی بات کریں, ہم اس کو عام فہم زبان آپ نیا کام بھی کریں نا. آپ کے پاس مہنگی سے مہنگا کتنا موبائل ہوتا ہے؟ آئی فون ایپل سب سے مہنگی پروڈکٹ. کتنے کا ہے؟ 3.5 لاکھ روپے کا. 3.5 لاکھ کا زیادہ بکے گا. آپ جس کو ایک موبائل دیں نا, ساتھ میں ایک گارڈ بھی دیں اس کو, ہے نا, تاکہ بیچارہ وہ گھر جاتے ہوئے آسانی ہو. دیکھو نا, اتنا موبائل لے کے آپ ایک گارڈ دے دیں. ہماری اسکیم یہ ہے کہ جو یہ ساتھ گارڈ ہے آج, ہم تو ساتھ رکھنا ضروری ہے. تو اب تو بس ٹھیک ہے یار, میں تو کیا نام ہے, ہاتھ جوڑ کے, یہ کیمرہ ہے چلو میں اس طرح بول دیتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی یہ جو موبائل چھیننے والے معاملات ہوتے ہیں سارے, آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ رمضان کے یہ برکت مہینے میں کہ یار آپ کو جو کوئی موبائل نہیں دیتا تو خدا را یار, یہ بھی میں غلط کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں, تو بھائی گولی سے احتیاط کیا کرو. اگر تم نے کوئی گولی چلانی ہے تو بھائی کوئی پاؤں واؤں میں مار دیا کرو کہیں, صحیح, کوئی بچہ بچ جائے. بڑا ایک دکھ کا ہوتا ہے. خدا کا واسطہ ہے, آپ کی کیا پرابلم ہے, کیا کرتے ہو, یہ ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر رہے. نہیں لیکن ذاکر بھائی مارتے ہی کیوں, آپ کا کسی نے ادھار تھوڑی دینا. اور جس ابھی جو گولی لگی ہے بچے کو اس وجہ سے مارا گیا ہے, جو ابھی ایک کیا کہتے ہیں ڈیلیوری بوائے جو کہ کھانا تقسیم کرتا ہے, اس کو اس وجہ سے مارا گیا کہ اس کے پاس سے جو موبائل نکلا اس کی نیٹ قیمت 12,500 تھی, اور اس کو اس لیے مارا گیا کہ تمہیں ہم نے روکا, ٹائم برباد ہوا اور تمہارے پاس سے نکلا بھی کچھ نہیں. اور وہ بچہ وہ تھا کہ جو 2 بجے گھر سے نکلا تھا, اس کی چھوٹی بہن نے کہا تھا کہ آج شاورما کھانے کا دل کر رہا ہے, تو اس نے کہا میں اکیلا نہیں کھاؤں گا, پوری فیملی کھائے گی. یعنی 4 بہنوں اور ایک ماں کا اکلوتا بھائی تھا, ان کا باپ جو ہے ان کو گزرے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ماں سے تو زندگی بھر بدوا نکلے گی بھائی آپ کے لیے, اور آپ کی آخرت کیا ہوگی, جنت کے دروازے تو ختم ہو گئے, جہنم رہ گیا. تو باقی یہ چیز کہ اب میں ایک میسج آپ سے لینا چاہوں گا, اور آپ سے بھی بھائی ماشاءاللہ, کہ ہمارا یہاں پہ نعت کمپٹیشن ہو رہا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے فائنلسٹ کے لیے کیا گفٹ ہوگا. اب بات کرتے ہیں. تو بالکل انشاءاللہ کیا ہوگا, یہ بہت اچھا ہے. اگر یہ اس پہ ہم کام کریں گے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے, فائنل آنے والا ہے, ہونا چاہیے اس میں, تاکہ موٹیویشن بھی ہو, بچے اور بھی ہیں انشاءاللہ. تو ہم بھی انشاءاللہ آپ جیسے پیکج بتائیں گے ترتیب بتائیں گے انشاءاللہ. اس میں کچھ نہیں آپ بتا دیں, آپ بتا دینا, میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں اتنا اچھا کام میں بتاؤں. اچھا میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں. اس میں کیش ایوارڈ بھی ہونا چاہیے, اور موبائل بھی ہونا چاہیے. موبائل فون اگر ہونا, موبائل فون. بچے بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت اعلیٰ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ تو آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا, اور یہاں بچوں کو اگر گفٹ ہوتا ہے ان کی اور حوصلہ افزائی ہوگی, اور ہمارے بچوں کو صورت میں بچے کی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اس کے پڑھنے کی حص بڑھ جاتی ہے کہ مجھے ملا کہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کا جو فائنل وہ جو ہے نا انشاءاللہ ونرز میں آؤں گا انشاءاللہ, اور گفٹنگ بھی کروں گا. زبردست. آپ کیا دینا چاہیں گے, آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں بالکل, کیونکہ ہمارے 3 ہیں, فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ, تینوں کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ مطلب آپ تو 2 ایک ہی ہیں, اور آپ کی طرف سے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے لیے پرائزز اور گفٹ ہونے چاہیے, تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ لگے کہ قابلیت پڑھنے کی صلاحیت. بالکل جی. تو آپ دونوں کی تینوں کی طرف سے ڈن ہے. دیکھیے جی آن کیمرہ ڈن ہوا ہے انشاءاللہ. وہ تو بول ہی نہیں رہے نا, یہ ہے نا ساتھ ہی بول رہا ہے. اچھا وہ ذاکر بھائی وہ بولے, میں نہیں بولتا, بھائی بولے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے جی. دیکھیے ہر طریقے کا فن ہونا چاہیے. ذاکر بھائی بیٹھے ہوئے بالکل چپ ٹرانسمیشن ہو نہیں سکتی. ذاکر تو اڈا فالٹ ہے, میں نہیں بول رہا. اچھا جی, اب جاتے جاتے ہمارے پاس ٹائم محدود ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا جس طرح اوور آل سچویشن ہے ہمارے بالخصوص کراچی کی, تو اس میں نا ہمیں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم موبائل فون سے کام کرتے ہیں نا, ہمارے پاس ہر دوسرا بندہ اس کا اسنیچنگ ہوئی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, اور اتنا افسوس ہوتا ہے اسے ڈیل کرتے ہوئے. اس کو مطلب ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس پہ نو پروفٹ میں کام کریں. تو وہ بتاتے ہیں نا میرے ساتھ اسنیچنگ ہوئی, اور بالکل ہم لوگ فجر نماز پڑھتے ہیں, ہم لوگ 5 دوست تھے, اور 5 سے اتنا گن پوائنٹ میں اسنیچنگ کر لی. تو لا اینڈ آرڈر کو ایٹ لیسٹ جتنے بھی تھانے دار ہیں نا ان لوگوں کو, میں تو خود جاتا بھی ہوں ٹھیک ہے پولیس اسٹیشن میں, بھائی آپ لوگ تھوڑا ایکٹیو ہو اپنے چیزوں, تو جو ہے نا کوشش یہ کریں گے اس کو لا اینڈ آرڈر سچویشن میں مینٹین. اچھا جی بالکل. چلیں جی بریک کی طرف جائیں گے اور پھر آ کے آپ سے میسج دیتے ہیں. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.